اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بچوں کے ساتھ سورۃ الماعون کا ترجمہ اور اس کا مفہوم سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ قرآن پاک کی ایک آیت کو جب ہم سمجھ کر پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب 1000 نوافل ادا کرنے کے برابر ہے۔ اس سورت کے یعنی سورۃ الماعون کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ 3 آیات الگ اترا تھا اور سورت کا باقی حصہ الگ اترا تھا، لیکن سورت ایک ہی ہے۔ اس سورت کا پہلا حصہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ معاشرے کے کمزور لوگوں کا دھیان نہ رکھنا ایک جرم ہے۔ اسی سورت کا دوسرا حصہ یہ بتاتا ہے کہ بظاہر دیندار ہونا، مومن ہونا، نیک پارسا ہونا، لیکن دکھاوے کے کام کرنا اور چھوٹے چھوٹے نیکی کے مواقعوں کی پرواہ نہ کرنا، تو یہ سب چیزیں انسان کو ہلاکت میں مبتلا کرنے والی ہیں۔ معاون کا مطلب ہے کہ چھوٹی سی نیکی یا بھلائی بھی کسی کے ساتھ نہ کرنا۔ معاون کا ایک معنی زکوٰۃ بھی کیا گیا ہے، کیونکہ یہ مال کے اوپر صرف 2.5% ہوتی ہے، اور اسی طرح روزمرہ کی استعمال کی چیزوں کو بھی معاون کہتے ہیں، اور اسی طرح معاون اس کو بھی کہتے ہیں جو کسی مانگنے والے کی مدد کے لیے دی جائیں اور جو روک لی جائیں وہ بھی۔ اس صورت میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ان چیزوں کو روک دیتے ہیں جو دینے سے انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، جس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ بھی کسی کو دینا نہیں چاہتے۔ یعنی ایسی چیزیں جس سے انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، استعمال کے بعد وہ انسان کو واپس مل جانی ہوتی ہیں، معمولی سی چیزیں ہوتی ہیں، وہ دینے سے منع کر دینا۔ اس سورت کی پہلی آیت کا ترجمہ اَرَأَیْتَ الَّذِی یُکَذِّبُ بِالدِّینِ، کیا تو نے اسے بھی دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ اس سورت کی دوسری آیت فَذَلِکَ الَّذِی یَدُعُّ الْیَتِیمَ، یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ کئی کافروں کے بارے میں روایت ہے کہ ان کے پاس کوئی یتیم خستہ حالت میں کچھ مانگنے کو آیا تو انہوں نے اسے دھکے دے کر نکال دیا۔ کسی یتیم کے ساتھ برا سلوک وہی کر سکتا ہے جسے آخرت پر یقین نہ ہو، روز جزا کو جھٹلانے والا ہو، اور اسے اس بات کا یقین نہ ہو کہ آخرت میں بھی مجھ سے بھی سوال جواب کیے جائیں گے۔ یتیم کو دھکے تو وہی دے سکتا ہے جسے جزا اور سزا کا ڈر نہ ہو۔ تیسری آیت کا ترجمہ اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، یعنی خود تو کسی غریب کی مدد کیا کرنا یا کیا کرتا، دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا کہ اس کی ہیلپ کرو، اس کی مدد کرو، اس کا خیال رکھو۔ اسی سورت کا دوسرا حصہ
فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ان نمازیوں کے لیے افسوس ہے، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ سورت کے دوسرے حصے میں ان نمازیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے افسوس کا اظہار کیا ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے لیکن اپنی نماز کو دیر سے ادا کرتے ہیں، دوسرے کاموں میں مشغول رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا تھوڑی دیر کے بعد نماز ادا کرتا ہوں، اور اسی طرح کرتے کرتے جب نماز کا ٹائم ختم ہونے والا ہوتا ہے تو جلدی جلدی میں نماز ادا کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ نماز کا حق بھی ادا نہیں کرتے۔ افضل نماز تو وہی ہے جو پہلے وقت میں ادا کی جائے۔ جو لوگ نماز ادا نہیں کرتے، اگر وہ نماز ادا کرتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی بجائے لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے نماز کو ادا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں نماز کا حکم 700 سے زیادہ بار آیا ہے، اور قیامت کے دن پہلا سوال بھی نماز کے بارے میں ہوگا۔ ہمیں اپنی نمازوں کو درست طریقے سے ادا کرنا چاہیے، نماز اول وقت میں ادا کرنی چاہیے، اور نماز کا صحیح طریقے سے حق ادا کرنا چاہیے، رکوع اور سجدہ صحیح طریقے سے کرنا چاہیے۔ نمازوں میں تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے، اور جان بوجھ کر نماز کو قضا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس سورت کی آخری آیت وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی چیز روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر ڈھیر سارا ثواب رکھ دیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ایک دوسرے کی ہیلپ کر کر ہم ایک دوسرے کو نفع بھی دے سکتے ہیں اور اللہ کے حضور ثواب بھی کما سکتے ہیں۔ اس صورت کے مطابق اگر ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں ایک دوسرے کی ہیلپ نہیں کریں گے، چھوٹے چھوٹے کاموں میں ایک دوسرے کی ہیلپ نہیں کریں گے، تو اس صورت میں اس انسان کے لیے ہلاکت کا بھی پیغام ہے۔ ہماری صورت یہاں پر پوری ہو جاتی ہے۔ آج کی اس صورت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں معاشرے کے کمزور لوگوں کا دھیان رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے، اور گھر کی ایسی چیزیں جس سے انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا دوسروں کو دے کر نیکیاں اکٹھی کرنی چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اس صورت کے مطابق اس انسان کے لیے ہلاکت